میں سید صاحب ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں اور پھر سید صاحب مجھ سے کچھ خود کہتے بھائی آج کے بعد یہاں تاریخ مت دینا. کیا آپ بھی ایسا چاہتے ہیں کہ ہنڈور کے بارے میں بھی وہ ایسا کہیں ہاں کہ بھائی برا مت ماننا آپ کا گاؤں ہے لیکن معاف کرنا میں آج کے بعد وہاں تاریخ نہیں دوں گا, برا مت ماننا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کہیں؟ جی نہیں چاہتے نا. تو آپ اچھے میزبان ثابت ہوں گے نا انشاءاللہ, محبت کے ساتھ ان کی گفتگو کو سنیں گے, اس نیت کے ساتھ کہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں عرض کر رہا تھا امام زین العابدین بیان کرتے, توجہ سے سننا. اب دو تین باتیں آخر میں اپنی بہنوں کی. جی امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے, توجہ ہے نا آپ, اب مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں لیکن جب قریب آئیں گے تو ہم استقبال میں کھڑے بھی ہوں گے انشاءاللہ, اللہ کا ذکر بھی بلند کریں گے, لیکن ایسا نہیں کہ دور ہی سے ڈسٹرب کریں آپ, بلکہ آپ توجہ سے میری بات سنیں اور سید صاحب آئیں گے, اسی بات پر میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا, ٹھیک ہے. تو امام زین العابدین فرماتے جب مدینے میں بیعت کے لیے پریشر بننے لگا تو ہم مدینے سے نکل کر مکہ معظمہ چلے گئے. پورے سفر میں میری پھوپھی زینب بھی ساتھ تھی, امام حسین کی بہن خاتون جنت کی بیٹی حضرت زینب ساتھ تھی. پھر کہتے مکہ معظمہ سے ہم کوفہ کی طرف چلے, کوفہ والوں کے خط آئے تھے, ہم کوفہ چلے, پھوپھی زینب ساتھ تھی, ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا, ہور کے لشکر نے گھیرا, ہم کو کربلا لے کر آگئے, پھوپھی زینب ساتھ تھی, ہم کربلا آئے, پھوپھی زینب ساتھ تھی. امام زین العابدین کہتے پورے سفر میں میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا. آج بھی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی دوری 450 کلومیٹر, 450 کلومیٹر کا سفر گھوڑے اور اونٹ کے ذریعے, کتنے دن لگے ہوں گے, کتنی راتیں آئی ہوں گی, کیسے یہ طویل سفر طے کیا ہوگا, لیکن تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں. کہتے کربلا کے میدان میں 1 تاریخ, 2 تاریخ, 3 تاریخ نہ گھر تھا, نہ بستر تھا, نہ کھانے پینے کا سامان تھا, ایک ٹینٹ تھا, ایک شامیانہ تھا, نیچے تپتا ہوا سیرا تھا, کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں تھی, لیکن میری پھوپھی پابندی کے ساتھ ہر رات تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی. امام زین العابدین کہتے ہیں جب 7 محرم کی تاریخ آئی ہم پر پانی بند کر دیا گیا, 8 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا, 9 تاریخ کو خیمے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے تھے, کہتے پانی بند ہو گیا لیکن پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی ہے. محبت سے کہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی کہیں, بلند آواز سے نہیں سبحان اللہ کہیں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. کہتے ہیں 10 محرم کی تاریخ ہے, صبح سے جنگ کا آغاز ہوا, دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے اپنوں کو شہید کر دیا گیا. کہتے جتنے تھے سب کو شہید کر دیا گیا, خیمے کو لوٹا گیا, آگ لگا دی گئی. 10 محرم کا دن گزرا مغرب کے بعد, توجہ سے سنیے گا, 10 محرم کا دن گزرا مغرب کے بعد, 11 محرم کی رات آتی ہے. اہل بیت کے لیے یہ کربلا یہ قیامت سے کم رات نہیں تھی, ہم پر کیا گزر رہی ہوگی. امام زین العابدین کہتے ہیں 11 محرم کی رات تھی, ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی, اور لاشوں کا حال یہ تھا کسی کا سر تن سے جدا تھا, کسی کے ہاتھ پاؤں تن سے جدا تھے, کسی کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رودا گیا تھا, کسی کو پہچاننا مشکل تھا, چاروں طرف ہماری لاشیں بکھری پڑی تھی. کہتے رات کے اندھیرے میں جب خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی, ان میں کچھ لاشیں میری پھوپھی کے بھائیوں کی تھی, بھتیجوں کی تھی, بھانجوں کی تھی, ان کے 2 بیٹے اور محمد کی تھی. امام زین العابدین کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران تھا, رات کے اندھیرے میں میرے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, میری پھوپھی باہر نکلتی ہے اور کربلا کے تپتے صحرا کی ریت سے تیمم کرتی ہے, اور لاشوں کے بیچ کھڑے ہو کر میری پھوپھی تہجد کی نماز ادا کرتی ہے. جن کے گھر کی بیٹیاں, جن کے گھر کی بیٹیاں لاشوں کی موجودگی میں تہجد نہ چھوڑیں, انہوں نے شادی بیاہ کی وجہ سے نماز, فرض نماز چھوڑی ہوگی. آج ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے بھی شادی والے دن نماز نہیں پڑھتے,
باپ دن رات دعا کرتا ہے بیٹی کی شادی کے لیے، 5 وقت بجماعت نماز پڑھتا ہے، خود بھی دعا کرتا ہے، رو رو کر امام صاحب سے بھی دعا کرواتا ہے، اے اللہ میری بیٹی کے لیے بہترین رشتے کا انتظام کر، میری بیٹی کی اچھی جگہ شادی کرا۔ وہ باپ جو دن رات اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، جس دن بیٹی کی شادی ہوتی ہے انتظامات کے چکر میں اس دن بوڑھا باپ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، نہ دلہن پڑھتی نہ دولہا پڑھتا۔ کون پڑھتا ہے؟ جن کے گھر کی بیٹیاں لاشوں کے سامنے تہجد قضا نہ کریں، انہوں نے کبھی گھر میں رہ کر فرض چھوڑا ہوگا؟ اگر شوہر کی روزی میں برکت چاہتی ہو، نماز کی پابندی کرو۔ اولاد کے نصیب کو روشن بنانا چاہتی ہو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر چاہتی ہو کہ بیٹیوں کے لیے غیب سے بہترین رشتے کا انتظام ہو، نماز کی پابندی کرو۔ تم در در کی ٹھوکریں کھاتی ہو اپنی مشکلات سے نجات کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، بگڑی بنانے کے لیے، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، جب مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو، گھر کی عورتیں فوراً وضو کر کے مصلی بچھائیں، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیں، یہاں تیری پیشانی سجدے میں جھکے گی، اللہ تیرے شوہر کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے کی پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ حضرات بیٹھے رہیں، حضرت آ رہے ہیں، حضرت کو بالکل آرام سے جب قریب آئیں گے تو ہم احتراماً کھڑے ہوں گے، ابھی سے کھڑے نہ ہو۔ اچھا اگر آپ کو نظر آ رہے تو اچھی بات ہے۔